اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم. تو آج ہمارا سبق ہے ہمارے کھیل، جو کہ تیسری جماعت کی اردو کا ایک لیسن ہے، ہمارا کھیل. انسان ہمیشہ کھیل کود کا شوقین رہا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ کھیل بھی بدلتے رہتے ہیں. شروع میں انسان جنگلوں میں رہتا تھا. اس کی گزر بسر جنگلی پھلوں اور جانوروں کے شکار پر تھی. اس زمانے میں وہ تیر سے جانوروں کا شکار کرتا تھا. تیر اندازی اس کا کھیل تھا. جیسے جیسے انسان کی زندگی میں تبدیلیاں آتی گئیں، کھیل بھی بدلتے گئے. ہمارے ملک میں بھی کھیلوں کا رواج ہمیشہ سے رہا ہے. ہمارے یہاں پہلے کشتی، کبڈی اور گلی ڈنڈا جیسے کھیلوں کا رواج تھا. کشتی کے مقابلے ہوتے تھے. ایک پہلوان دوسرے پہلوان کو بچھاڑنے کی کوشش کرتا تھا. کبڈی اور گلی ڈنڈا میں دو ٹیموں کے مقابلے ہوتے تھے. یہ کھیل ہمارے ملک میں آج بھی کہیں کہیں کھیلے جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے کھیل، یعنی کہ انسان ہمیشہ کھیل کود کا شوقین رہا ہے. یہ بات تو واضح ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوں یا بڑے ہوں، سب انسان کھیل میں مشغول رہتے ہیں، کھیل کے شوقین رہتے ہیں، ہر وقت کھیلتے رہتے ہیں. جب بھی کچھ ٹائم ملتا ہے تو کھیلتے رہتے ہیں. خاص کر کے جو بچے ہوتے ہیں وہ جب بھی دن بھر کھیلتے رہتے ہیں. کھیل ان کا ایک شوقین ہوتا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ کھیل بھی بدلتے رہتے ہیں. ہاں، یہ تو صحیح بات ہے. وقت کے ساتھ ساتھ کھیل بدلتے رہتے ہیں. کھیل کے رولز بدلتے رہتے ہیں. پہلے کچھ اور کھیل ہوتے تھے، آج نئے کھیل ایجاد ہو گئے ہیں اور نئے رول پیدا ہو گئے ہیں. شروع میں انسان جنگلوں میں رہتا تھا. جب پہلا دور تھا، سب سے پہلے دور تھے، جو سائنٹسٹ ہیں یہ کہتے ہیں کہ جب پہلے انسان تھا وہ ایک بندر کی شکل میں تھا. بندر کی شکل میں آہستہ ایولیوشن ہوتی گئی. آہستہ تبدیلیاں آتی گئی اور انسان اس مقام پر پہنچ گیا. تو پہلے ان دنوں اس زمانے میں وہ جنگلی پھلوں اور جنگلی جانوروں پر اپنا گزارا کرتا تھا. یہ اس کی کھانے کی چیزیں ہوتی تھی. جنگلی پھل اور جنگلی جانور. اس زمانے میں وہ تیر سے جانوروں کا شکار کرتے ہیں. تو آج اگر کوئی شکار کرے تو وہ بندوق سے آرام کے ساتھ وہ ایک جانور کا شکار کر سکتا ہے. لیکن اس زمانے میں نہ کہ کوئی بندوق تھی، نہ کہ کوئی اور چیز تھی، صرف تیر سے ہی جانوروں کا شکار کرتے تھے. اور یہ اتنا آسان نہیں ہوتا تھا شکار کرنا. تیر اندازی اس کا ایک کھیل تھا. جو تیر اندازی تھی وہ بھی ان کا ایک پسندیدہ کھیل تھا. جیسے ہمارا پسندیدہ کھیل گلی ڈنڈا ہوگا، ہمارے پسندیدہ کھیل کبڈی ہوگی، تو اس زمانے میں ان انسانوں کا کھیل تیر اندازی تھا. جیسے جیسے انسان کی زندگی میں تبدیلیاں آئیں، کھیل بھی بدلتے گئے. جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا، جیسے وقت گزرتا گیا، تو کھیلوں میں بھی تبدیلیاں آتی گئی. پہلے کئی اور قسم کے کھیل تھے، آج نئے قسم کے کھیل ایجاد ہو گئے ہیں، نئے رولز پیدا ہو گئے ہیں. ہمارے ملک میں بھی کھیلوں کا رواج ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. ہمارے یہاں پہلے کشتی، کبڈی اور گلی ڈنڈا جیسے کھیلوں کا رواج تھا. یعنی کہ ہمارے ملک انڈیا میں پہلے ہمیشہ سے کھیلوں کا رواج چلا آ رہا ہے. پہلے زمانے میں بھی لوگ کھیلتے تھے، کھیلوں کا رواج عام ہوتا تھا. ہمارے یہاں پہلے کشتی، کبڈی اور گلی ڈنڈا جیسے کھیلوں کا رواج عام تھا. تو یہ تو گلی ڈنڈا اور کبڈی تو ہمارے یہاں بھی پہلے کھیلتے. تو آج تو اتنا نہیں کھیلتے، پہلے کھیلتے تھے. لیکن کشتی وہ بھی ایک پرانے کھیلوں میں ایک کھیل تھا، جو آج بھی کئی علاقوں میں، انڈیا کے کئی علاقوں میں آج بھی کھیلا جاتا ہے. کشتی جو کہ دو پہلوانوں کو آپس میں لڑوایا دیا جاتا ہے، اور جو ان میں سے طاقتور ہوتا ہے، جو دوسرے کو بچھاڑ دیتا ہے، تو وہی جیت جاتا ہے. تو یہ ایسے کشتی کھیل ہوتے ہیں. اور کبڈی اور گلی ڈنڈا جانے کی ان میں دو ٹیم ہو جاتی تھی، تقسیم ہو جاتی تھی دو ٹیموں میں، اور ایک ٹیم دوسری ٹیم کو بچھاڑ دیتی تھی. کبڈی اور گلی ڈنڈا میں بھی دو ٹیمیں ہوتی ہیں جن کا مقابلہ ہوتا ہے. یہ کھیل ہمارے ملک میں آج بھی کہیں کہیں کھیلے جاتے
ہیں، جو یہ کھیل ہیں یہ آج بھی ہمارے ملک میں کئی جگہ پہ کھیلے جاتے ہیں. جیسے یہاں ہمارے یہاں تو نہیں کھیلے جاتے، ہمارے یہاں تو صرف ایک گیم ہے کرکٹ ہے، اور دوسری کئی اور چھوٹی چھوٹی گیم ہے، لیکن کشتی وغیرہ یہ کھیل ہمارے یہاں نہیں کھیلتے. لیکن آج بھی انڈیا کے کئی علاقوں میں یہ کھیل کھیلے جاتے ہیں. تو بچوں، آج کا ہمارا سبق اتنا تھا، تو ملیں گے اگلے سبق میں، تب تک کے لیے خدا حافظ.